حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ سعودی اتھارٹیز نے واضح کیا ہے کہ حج کے دوران ٹرانسپورٹ قواعد کی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی اور اس لیے سخت جرمانوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتھارٹیز کے مطابق بنا پرمٹ حج ٹرانسپورٹ سروس چلانے، رولز توڑنے یا لاپرواہی پر 150 سے لے کر 1 لاکھ سعودی ریالز تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سنگین خلاف ورزی کی صورت میں حج سیزن کے لیے سسپینشن یا پرمٹ رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ قدم حاجیوں کی حفاظت اور منظم سفر کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے بیان دیا کہ اسرائیل کی طرف سے سیز فائر کی کھلی خلاف ورزیاں غزہ کے پورے امن عمل کو سنجیدہ خطرہ پہنچا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ وائیولیشنز اور ڈیلیز سے نہ صرف میڈیٹرز کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ سیز فائر کے اگلے مرحلے پر بھی سوال کھڑے ہو گئے۔ قطر کے وزیر اعظم نے زور دیا کہ غزہ میں بغیر رکاوٹ انسانی مدد پہنچانا اور امن مذاکرات کو آگے بڑھانا اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ کرناٹکا حکومت نے اسمبلی میں ہیٹ سپیچ بل کو شدید احتجاج کے باوجود منظور کر لیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز بیانات اور جرائم سے سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے سخت قانون لانا ضروری تھا۔ اس بل کے مطابق ہیٹ سپیچ کو نان بیلیبل جرم قرار دیا گیا ہے جس پر 7 سال تک قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون آزادی اظہار کو متاثر کر سکتا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم سماجی ہم آہنگی اور امن قائم رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ لوک سبھا میں جی رام جی بل کو اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پاس کر دیا گیا۔ بل کے ذریعے MGNریگا قانون کو بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے جس پر اپوزیشن نے سخت اعتراض جتایا۔ احتجاج کے دوران نعرے بازی ہوئی اور کچھ ارکان نے بل کی کاپیز بھی پھاڑ دی۔ اس ہنگامہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی، جبکہ اپوزیشن نے اسے غریب اور مزدور مخالف قدم قرار دیا۔ AIMIM پارٹی صدر اسد الدین اویسی نے MGNریگا میں تبدیلیوں کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ڈیمانڈ ڈریون روزگار گارنٹی کو ختم کر کے اسے صرف ایک ایڈمنسٹریٹو اسکیم بنانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پنچایتوں میں کام بند ہوگا، سال میں 60 دن کا بلیک آؤٹ آئے گا اور سب سے زیادہ نقصان عورتیں اور بے زمین غریب اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے زمیندار خوشیاں منائیں گے اور غریب ان کے رحم و کرم پر رہے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آدھار اور بائیو میٹرک نظام پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ قانون غریبوں کو فائدہ دینے کے بجائے ان پر بوجھ بنے گا۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مائنورٹیز رائٹس ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ تمام لوگوں کو آئین کے اصولوں پر پوری پابندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو تفریق سے پاک ہو اور سب کو برابر موقع فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادریوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کی ثقافتی اور سماجی پہچان کا احترام ہماری جمہوریت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور ملک کی مکمل ترقی صرف اتحاد، رواداری اور باہمی احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تلنگانہ پنچایت الیکشنز کے نتائج میں کانگریس پارٹی کو دیہاتی علاقوں سے واضح حمایت حاصل ہوئی ہے، جہاں پارٹی نے کل سرپنچ پوسٹ میں 53% سے زیادہ پر کامیابی حاصل کی۔ 3 مرحلوں میں ہوئے انتخابات میں کانگریس بیکڈ امیدواروں نے واضح برتری حاصل کی، جبکہ BRS دوسری اہم پارٹی رہی اور BJP محدود حلقوں تک سیمت کر گئی۔ ان نتائج کو تلنگانہ کی گراس روٹ ریاست میں کانگریس کی مضبوط پکڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے نامپلی کرمنل کورٹ کمپلیکس کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد کورٹ پریمائسز میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور سیکیورٹی کو فوراً سخت کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے بیان دیا کہ ایک انجان ای میل ID نے بم تھریٹ بھیجا گیا، جس کے بعد احتیاطی طور پر کورٹ کو خالی کروا کر بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ایڈیشنل پولیس فورس تعینات کی گئی۔ پولیس کے مطابق پورے کمپلیکس کی غیر معمولی چیکنگ کی گئی۔ ابھی تک کوئی مشکوک چیز برآمد نہیں ہوئی۔
जबकि ईमेल भेजने वाले शख्स का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद में खूनरेजी का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के वट्टेपल्ली एरिया में दुबई से वापस आने वाले नौजवान मोहम्मद जमील पर पुरानी दुश्मनी की बुनियाद पर एक राउडी शीटर ने चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या बालापुर के वट्टेपल्ली एरिया में रात के वक्त पेश आया, जहां हमला आवर सैयद सोहेल ने अचानक मोहम्मद जमील पर चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गया। जख्मी जमील को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश के साथ पुरानी दुश्मनी के पहलू की भी तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना और हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक कई जिलों में दर्जा हरारत 8 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद के करीबी इलाकों में भी शदीद सर्दी महसूस की गई है। मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि ये कोल्ड वेव और ज़्यादा सर्द होने के इम्कान है। अथॉरिटीज़ ने बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।